کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ شاہ کہلانے والے لوگ اصل میں کون ہیں؟ کیا ہر شاہ کوئی بادشاہ ہوتا ہے؟ کیا شاہ ہونا کسی خاص مذہب، نسل یا قبیلے سے تعلق رکھتا ہے؟ یا پھر یہ لفظ تاریخ کے سفر میں اپنا مطلب بدلتا چلا گیا؟ آج ہم لفظ شاہ کے پیچھے چھپی اس طویل، گہری اور حیران کن تاریخ کو سمجھنے جا رہے ہیں، جو اسلام سے بھی پرانی ہے اور ہندوؤں میں بھی اتنی ہی معروف ہے جتنی مسلمانوں میں۔ لفظ شاہ کی جڑیں قدیم ایران یعنی فارس میں پیوست ہے۔ ہزاروں سال پہلے جب اسلام کا ابھی ظہور بھی نہیں ہوا تھا، فارس کے بادشاہ خود کو شاہ کہتے تھے۔ شاہ کا مطلب تھا حکمران، بادشاہ، اقتدار کا مالک۔ فارس کے عظیم شہنشاہ خود کو شاہنشاہ کہتے تھے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ یہ لفظ طاقت، وقار اور سلطنت کی علامت تھا۔ وقت گزرا، سلطنتیں پھیلی، فارسی تہذیب وسطی ایشیا، افغانستان اور پھر برصغیر تک پہنچی۔ فارسی صرف ایک زبان نہیں رہی، بلکہ دربار، علم، شاعری اور اقتدار کی پہچان بن گئی۔ اسی کے ساتھ لفظ شاہ بھی ایک نئے سفر پر نکل پڑا۔ جب مسلمان سلطنتیں وجود میں آئیں تو انہوں نے فارسی ثقافت کو اپنایا۔ مسلمان بادشاہ، امراء، درباری اور صوفی بزرگ شاہ کہلانے لگے۔ یہ کوئی مذہبی لقب نہیں تھا، بلکہ عزت، مقام اور علم کی علامت بن چکا تھا۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، اسلام میں شاہ کوئی مذہبی رتبہ نہیں، جیسے سید یا شیخ۔ یہ لفظ قرآن یا حدیث سے نہیں آیا، یہ ایک تہذیبی اور ثقافتی شناخت تھی جسے مسلمانوں نے اپنایا۔ اسی لیے ہمیں تاریخ میں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز اور بے شمار صوفی بزرگ ملتے ہیں جن کے نام کے ساتھ شاہ لگا ہوا ہے۔ یہ بادشاہ نہیں تھے، بلکہ علم، روحانیت اور وقار کے بادشاہ تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر شاہ فارسی اور مسلم دربار سے آیا تو ہندوؤں میں شاہ کہاں سے آیا؟ اس کا جواب برصغیر کی مشترکہ تاریخ میں چھپا ہے۔ صدیوں تک برصغیر میں فارسی دربار کی زبان رہی۔ ہندو تاجر، بینکار اور معزز خاندان بھی درباری نظام کا حصہ تھے۔ انہیں شاہ کہا جانے لگا، جس کا مطلب بن گیا معزز شخص، دولت مند، کاروبار کا سربراہ۔ میں شاہ ایک تجارتی اور سماجی شناخت بن گیا، نہ کہ مذہبی۔ ہندو شاہ مسلمان نہیں تھے اور مسلمان شاہ ہندو نہیں تھے، لیکن لفظ ایک ہی تھا، مطلب بدل چکا تھا۔ کچھ خاندان ایسے بھی تھے جو وقت کے ساتھ مذہب تبدیل کرتے گئے۔ کچھ نے صرف عزت اور حیثیت کی وجہ سے شاہ کو اپنایا۔ یوں ایک ہی نام مختلف کہانیاں بن گیا۔ آج اگر آپ پاکستان، بھارت، افغانستان یا ایران میں کسی شاہ سے ملے تو صرف نام دیکھ کر یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کون ہے۔ نہ وہ لازمی بادشاہ ہیں، نہ لازمی سید، نہ کسی ایک قبیلے سے۔ شاہ اب ایک تاریخی یادگار ہے، ایک ایسا لفظ جو کبھی تخت کا نشان تھا، پھر علم کا، پھر تجارت کا اور آج شاخصت کا۔ تو اگلی بار جب آپ شاہ کا نام سنیں تو یاد رکھیے، یہ صرف ایک نام نہیں، یہ ہزاروں سال کی تاریخ، تہذیب اور طاقت کے بدلتے ہوئے معنی کی داستان ہے۔